اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ۔ عمدۃ الاحکام صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب، اور اس کتاب کا حدیث نمبر ہے 321 320 کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جو میرے پاس ہے، لیکن یہ احادیث لعان کی ہیں۔ اگر آپ کے ایڈیشن میں نمبرنگ میرے مطابق نہیں ہے تو کم از کم عنوان آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہ احادیث ہیں جن کا تعلق لعان سے ہے۔ ان کے اوپر جو عنوان قائم کیا گیا ہے وہ لعان کا ہے۔ آج کی حدیث، اس کے راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو صحابہ اکرام میں سے امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، کیونکہ احادیث بیان کرنے میں یہ تمام صحابہ اکرام سے آگے ہیں، اگرچہ انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے کا موقع کم ملا ہے، کیونکہ یہ تقریباً 7 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے، اور 11واں ہجرت کے 11ویں سال اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں۔ ان کا ٹوٹل عرصہ جو یہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 4 سال سے زیادہ نہیں بلکہ کم ہے۔ اس کے باوجود احادیث بیان کرنے میں سب سے آگے نکل گئے۔ اس کی وجہ ان کی محنت، ان کا شوق، صبح و شام آپ کے ساتھ رہنا، بھوک برداشت کر لینا، لیکن یہ برداشت نہ کرنا کہ آپ کو چھوڑ کے دور نکل جاؤں کمانے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، نہیں، رہنا آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ایک ایک بات کو محفوظ کرنا ہے۔ تو یہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جاء رجل من بنی فزارۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنو فزارہ کا ایک آدمی، یعنی کہ فزارہ قبیلے کا ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آیا۔ فقالت، اس نے کہا، ان امرأتی ولدت غلاما اسود، میری بیگم نے، میری وائف نے بچہ جنم دیا ہے لیکن وہ کالے رنگ کا ہے۔ اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ میرا بچہ کالا نہیں ہو سکتا۔ اب کھل کے کہہ بھی نہیں سکتے، لیکن اشارہ کر رہے ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، حل لک ابل، تمہارے پاس کچھ اونٹ ہیں؟ قال نعم، جی ہاں، یعنی کہ میری ملکیت میں اونٹ ہیں، بالکل ہیں۔ قال فما الوانها، تمہارے یہ اونٹ کس رنگ کے ہیں؟ قال حمر، سرخ رنگ کے ہیں۔ حمر احمر کی جمع ہے، سرخ رنگ کے۔ قال فهل فيها من اورق، کیا ان میں کوئی ایسا اونٹ بھی ہے جو خاکستری رنگ کا ہو، یعنی کہ سرخ رنگ کا نہ ہو بلکہ وہ رنگ جو کالے رنگ کے قریب قریب ہے؟ قال ان فيها لبرقا، آپ نے پوچھا تھا کیا ان میں کوئی ایسا اونٹ ہے جس کا رنگ سرخ رنگ کے اونٹوں سے مختلف ہو، خاکستری ہو؟ تو اس نے کہا ان فیہا لبرقا، ایک نہیں کئی ایک ہیں، ایک اورق نہیں بلکہ کئی اورق ہیں۔ لبرقا، ورق جمع ہے اورق کی، کئی اونٹ ایسے ہیں جن کا رنگ سرخ نہیں ہے بلکہ وہ خاکستری رنگ کے ہیں۔ قال فأنا أتاها ذلك، تو یہ رنگ کہاں سے آیا، یہ اونٹ کہاں سے آ گئے؟ ان اونٹوں میں، سرخ رنگ کے اونٹوں میں یہ مختلف رنگ کے اونٹ کہاں سے آ گئے؟ اللہ کے رسول یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا رنگ سفید ہے تو میرا بچہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ سفید۔ اور لگ یہ رہا کہ زہرا بیگم بھی سفید رنگ کی ہوگی، ورنہ اگر بیگم کالے رنگ کی ہوتی تو پھر اس کو کوئی تعجب نہ ہوتا۔
تو صحابی خود سفید رنگ کے ہیں، بیگم بھی سفید رنگ کی ہوں گی، بیٹا کالا پیدا ہوا ہے، اس لیے وہ پریشان ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے کتنی حکمت کے ساتھ آپ نے بات سمجھائی ہے۔ کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ کس رنگ کے؟ کہنے لگا سرخ رنگ کے۔ پوچھا ان میں کچھ اونٹ ایسے بھی ہیں جن کا رنگ مختلف ہو؟ جی ہاں ہے۔ کہاں سے آئے وہ بتاؤ؟ قال عسى ان يكون نازعه علق، امید ہے کہ اس کو کسی رگ نے کھینچ لیا ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اوپر کوئی ایسا اونٹ گزرا ہوگا جس کا رنگ یہ والا ہوگا، تو یہ اس کے اوپر چلا گیا ہوگا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ جناب باپ کے نہیں گیا، دادا پہ چلا گیا ہے، پردادا پہ چلا گیا ہے، کوئی ماموں پہ چلا گیا ہے۔ قال، تو آپ نے کہا وہذا، اور یہ تمہارا بیٹا ہے، عسا، امید ہے کہ ان یکون نزع علق، اس کو بھی کسی رگ نے اپنی طرف کھینچ لیا ہوگا۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 5305 5305، اور یہ حدیث امام بخاری لے کر آئے ہیں کتاب الطلاق میں، طلاق والی احادیث کے ضمن میں، اور اس کے اوپر عنوان قائم کیا ہے باب اذا عرض بنفی الولد، جب کوئی اشارہ کرے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، کھل کے نہیں کہہ رہا، کھل کے کرے گا پھر تو بیگم کے اوپر تہمت ہو جائے گی نا، کھل کے نہیں کہا، اشارے ایسے دے رہا ہے۔ تو امام بخاری نے یہ حدیث لا کر ثابت کیا کہ اگر کوئی اشارہ کرے کھل کے نہ کہے تو اس کو 80 کوڑے نہیں مارے جائیں گے، تہمت لگانے والی حد اس کے اوپر قائم نہیں کی جائے گی۔ پھر امام بخاری اس کو لے کر آئے ہیں ایک بار اور اب نمبر ہے اس کا 6847 6847، اور اس بار کتاب ہے کتاب الحدود، یعنی کہ صحیح بخاری کے اندر بھی کتب ہے نا، تو صحیح بخاری کے اندر یہ کتاب ہے کتاب الحدود، یعنی کہ وہ کتاب جس میں ان احادیث کو امام بخاری نے جمع کیا ہے جن میں حدود کا تذکرہ ہے، شراب کی حد قائم کرنا، چوری کسی نے کی ہے تو اس کی حد قائم کرنا، ہاتھ کاٹنا، شادی شدہ ہے تو اس نے بدکاری کی ہے تو اس کے اوپر حد قائم کرنا، مار مار کے اس کو ختم کر دینا، سنسار کرنا۔ تو یہ ساری جو حدود ہیں ان کے بارے میں حدیث ہیں وہاں پہ، تو وہاں پہ بھی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، اور باب قائم کیا باب ما جاء فی التعریض، کہ شریعت میں کیا آیا ہے اس آدمی کے بارے میں جو بدکاری وغیرہ کا اشارہ کرے، کھل کر کسی کو پر تہمت نہ لگائے۔ پھر امام بخاری اس کو تیسری بار لے کر آئے، اس حدیث کو، ایک حدیث کو کتنی بار لے کر آئے ہیں؟ 3 بار، تیسری بار لے کر آئے۔ اب کیا نمبر ہے؟ 7314 7314، اور اس بار کتاب ہے کتاب الاعتصام، یعنی کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لینا۔ باب کیا ہے؟ باب من شبہ اصلا معلوما باصل مبین قد بین اللہ حکمہما لیفہم السائل، جس نے ایک واضح اصل کو تشبیہ دی کسی اور واضح اصل کے ساتھ، جن دونوں کا حکم اللہ نے بیان کیا ہوا ہے، یہ اس لیے کیا تاکہ سوال کرنے والے کو بات سمجھ میں آ جائے، سوال کرنے والے کو جواب دینے والا اپنی بات سمجھا سکے۔ یعنی کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ آدمی آیا تھا اپنی بیگم کے بارے میں سوال لے کر، اپنے بچے کے بارے میں سوال لے کر، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے اونٹوں کا معاملہ رکھا۔ اب اونٹوں کا معاملہ کیا ہے وہ واضح ہے، تو جیسے اونٹوں میں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ اونٹنی جو ہے اس کا رنگ ایک ہے، اور اس کے ساتھ جو سانڈ جس کو اس کے اوپر یعنی کہ جس کے ذریعے حمل ٹھہرایا گیا اس کا بھی رنگ ایک ہے، دونوں کا بچہ مختلف پیدا ہوتا ہے۔ تو جیسے وہاں پہ بچہ مختلف پیدا ہو جاتا ہے، ایسے ہی ماں باپ دونوں کا رنگ سفید ہو، بچہ کالا پیدا ہو جائے، مختلف رنگ کا پیدا ہو جائے، تو اس وجہ سے آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی بیگم پہ تہمت لگائیں بدکاری کی۔ صرف رنگ مختلف ہو جانا اس وجہ سے بیگم پہ آپ تہمت لگائیں
تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے میاں بیوی کا معاملہ اور ان سے پیدا ہونے والے بچے کا معاملہ ملا دیا کن کے ساتھ؟ اونٹ اونٹنی کے ساتھ اور ان کے ہاں پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ۔ اب باقاعدہ طور پہ دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے۔ پہلے نمبر پہ وہی مسئلہ جس کا تذکرہ پہلے کر چکا ہوں کہ تہمت واضح طور پہ نہ لگانا، اشارہ کرنا لیکن کھل کے تہمت نہ لگانا، اس کی وجہ سے تہمت لگانے والے پہ کوئی حد قائم نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے کھل کے تہمت لگائی نہیں ہے، اشارے دیے ہیں بس۔ اور یہ غیبت بھی شمار نہیں ہوگی جب انسان سوال کرنے کے لیے آئے اور مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ رہا ہو، اپنے گھر کی صورتحال ان کے سامنے رکھ رہا ہو، بیگم کا اس قسم کا معاملہ مفتی صاحب کے سامنے رکھ رہا ہو، سنجیدگی کے ساتھ سوال کرنا چاہ رہا ہو، اس کا مقصد اپنی بیگم کی بے عزتی کرنا نہیں ہے، اپنے اشکال کا ازالہ کرنا ہے، دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں ان کا ازالہ کرنا چاہتا ہے، کہ وہ مسئلہ پوچھے گا تو اس کو غیبت بھی شمار نہیں کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ بچے کی نسبت ہمیشہ والدین کی طرف کی جائے گی، اگرچہ بچے کا رنگ والدین کے رنگ سے مختلف ہو۔ امام ابن دقیق العید ایک بڑے امام گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں اس حدیث میں دلیل ہے اس بات کی کہ باپ اور بیٹے کا رنگ مختلف ہو جانا اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ باپ اس بچے کا انکار کر دے اور کہے کہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ پتا چلا کہ شریعت نے نسب کے معاملے میں کتنی احتیاط کی ہے، کہ آپ کس کے خاندان سے ہیں، کس کے بیٹے ہیں، کون آپ کا دادا ہے پردادا ہے، ان امور میں شریعت نے بڑی احتیاط کی ہے۔ اس لیے صرف شکوک و شبہات کی بنیاد پہ اور غلط فہمی کی بنیاد پہ آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ اپنے بچے کا انکار کر دیں اور یہ کہیں کہ میرا بچہ نہیں ہے، بلکہ اصول یہ ہے کہ بچہ اسی کا ہے جس کا بستر ہے، اور بستر سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ بستر والی، یعنی کہ عورت جس کی ہے اس سے پیدا ہونے والا بچہ بھی اسی کا ہے۔ اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ مثالوں کے ذریعے کسی کو بات سمجھانا یہ طریقہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو یہ طریقہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہت اچھی بات ہے۔ پانچویں نمبر پہ اس حدیث سے پتا چلا کہ نبی علیہ السلام کتنے اچھے معلم اور مدرس اور ٹیچر تھے۔ کیسے آپ نے اس آدمی کو مطمئن کیا جو شکوک و شبہات لے کر آیا تھا، معلوم نہیں آپ کے پاس آنے سے پہلے اس کے دل میں کیا کیا خیالات گزر رہے ہوں گے، ممکن ہے کہ اس سے پہلے بیگم کو بھی اس نے اشارے کیے ہوں، گھر میں ہو سکتا ہے کوئی لڑائی بھی ہوئی ہو، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو آپ نے کتنی بہترین مثال دی اور کیسے اس کو مطمئن کیا۔ اس سے پتا چلا کہ آپ ایک عظیم ٹیچر تھے، ایک عظیم معلم اور مدرس تھے۔ اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 322 کی طرف، 322۔ اب راوی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میری اور آپ کی ماں، ام المؤمنین ابو بکر صدیق کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہما، اور یہ آپ کی بیویوں میں سے واحد وہ بیوی ہیں جو کیا ہیں؟ جو کنواری تھیں۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا، ایسی گفتگو کرنی نہیں چاہیے لیکن اب ہمیں کرنا پڑتی ہے کیونکہ آج زمانہ نیٹ کا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہیں، اور ہمارے نوجوان نہیں دیکھتے کہ ہمیں کس ویب سائٹ پہ جانا چاہیے اور کہاں پہ نہیں جانا چاہیے، ہر چیز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر ایک کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جو نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی گستاخی کر رہے ہوتے ہیں، اس معاملے کو بھی اچھال رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی اتنی بیویاں۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ کچھ ہوتے جو وہ کہنا چاہتے ہیں
تو آپ کی ہر بیوی کنواری ہوتی. کون تھا جو آپ کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھا؟ آپ دنیا کی بہترین لڑکیاں اپنے گھر میں جمع کر لیتے، لیکن آپ نے شادیاں کی کن سے؟ یہ بیوہ ہے، یہ طلاق یافتہ ہے، اور عمریں بھی زیادہ. عام طور پہ جن سے آپ نے شادیاں کی ان کی عمریں، سیدہ خدیجہ کو دیکھ لیں آپ کتنی عمر تھی. تو آپ کی شادیوں کے پیچھے کئی حکمتیں ہیں. کہیں پہ آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کی شادی کی وجہ سے اس عورت کے خاندان کے کئی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. کہیں پہ یہ ہوتا ہے کہ کسی لڑکی نے اسلام کی خاطر بہت بڑی قربانی دی، اپنے خاندان کو چھوڑا، اپنے وطن مکہ کو چھوڑا، ہجرت کی، اس کے بعد خاوند فوت ہو گیا، خاوند سے علیحدگی ہو گئی، تو آپ نے ایسی لڑکیوں سے خود شادی کر لی، اور ان شادیوں کے پھر بڑے فوائد ہوئے. آپ کی رشتہ داریاں بکھر گئیں، یہ خاندان، یہ قبیلہ بھی آپ کا رشتہ دار ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، تو پیار و محبت قائم ہوا. اس کے بڑے فوائد ملے. تو یہاں پہ ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اختصم سعد بن ابی وقاص وعبد بن زمعة فی غلام. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور عبد بن زمعہ، ان دونوں میں جھگڑا ہوا فی غلام، ایک بچے کے معاملے میں، ایک لڑکے کے معاملے میں. سعد بن ابی وقاص کو تو آپ جانتے ہوں گے، ان کا بڑا تعارف کیا ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کو دنیا میں ایک ہی مجلس میں جنت میں جانے کی خوشخبری ملی. عبد بن زمعہ کے بارے میں آپ میں سے کون کچھ جانتا ہے؟ عبد بن زمعہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وائف، ہماری ماں سودا بنت زمعہ کے بھائی ہیں. کون؟ عبد بن زمعہ. تو اب سعد کا اور عبد بن زمعہ کا اختلاف پیدا ہو چکا ہے لڑکے کے معاملے میں. اختلاف کیا ہے؟ فقال سعد، سعد نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ھذا ابن اخی عتبہ ابن ابی وقاص، یہ میرے بھائی عتبہ ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے. یہ بچہ جو ہے یہ میرا بھتیجا لگتا ہے، میرے بھائی عتبہ ابن ابی وقاص کا یہ بیٹا ہے. اور عتبہ سعد کے وہ بھائی تھے جو بطور کافر فوت ہوئے تھے. عاہد الیہ انہ ابنہ، میرے بھائی نے مجھے وصیت کی تھی کہ یہ بچہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، یعنی کہ مجھے پیغام پہنچایا تھا کہ میں مر رہا ہوں، میں فوت ہو جاؤں، میں فوت ہونے والا ہوں، تو یہ بچہ میرا ہے، جب موقع ملے اپنے قبضے میں اس کو لے لینا. انظر الی شبہہ، اللہ کے رسول دیکھیے اس کی شکل و صورت کی طرف، اس کی مشابہت کی طرف. اس کا چہرہ کس سے مل رہا ہے؟ میرے بھائی سے مل رہا ہے. یعنی کہ عبد بن زمعہ کے والد زمعہ سے نہیں مل رہا، بلکہ کس سے مل رہا ہے؟ میرے بھائی سے مل رہا ہے. وقال عبد بن زمعہ، اور عبد بن زمعہ نے کہا ھذا اخی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ میرا بھائی ہے. ولد علی فراش ابی من ولیدتہ، یہ پیدا ہوا ہے میرے باپ کے بستر پہ. من ولیدتہ، میرے باپ کی لونڈی سے پیدا ہوا ہے. تو یہ یعنی کہ زمعہ جو تھے ان کی جو لونڈی تھی اس کا مسئلہ تھا. اور زمانے جاہلیت میں لونڈیاں گڑبڑ کر جاتی تھی، یعنی کہ بسا اوقات ان کے دائیں بائیں تعلقات قائم ہو جاتے تھے. لیکن آزاد عورتیں اس معاملے میں بہت محتاط تھیں زمانے جاہلیت میں بھی. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے میرے باپ کے بستر پہ پیدا ہوا ہے، ان کی لونڈی سے پیدا ہوا ہے. فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے دیکھا، فرآ شبہا بینا بعتبہ، تو آپ نے واضح طور پہ مشابہت دیکھی عتبہ کے ساتھ، دیکھا کہ واقعی اس کی مشابہت عتبہ کے ساتھ ہے. فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اب فیصلہ سنیے ذرا، هو لک یا عبد بن زمعہ،
یہ تیرا ہے اے عبد بن زمع، یعنی کہ تیرا بھائی ہے. حالانکہ شکل کس کے ساتھ مل رہی تھی؟ عتبہ کے ساتھ. اور فیصلہ ہو رہا ہے کہ یہ زمع کا بیٹا ہے، اے عبد یہ تیرا بھائی ہے. فرمایا ہوا لکا، یہ تیرا ہے اے عبد بن زمع، الولد للفراشی. اصول دیا اللہ کے رسول نے، اصول سنیے ذرا. الولد بچہ ہوتا ہے للفراشی صاحب بستر کا، جس کا بستر بچہ اسی کا. یعنی کہ عورت جو ہے وہ جس کی بیگم ہے بچہ اسی کا کہلائے گا. اگر وہ لڑکا سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا نہیں، کھل کے سامنے آئے، پھر کرے انکار، پھر لائے دلیل، لائے کو ثبوت. تو الولد للفراش بچہ کس کا ہے؟ صاحب بستر کا. وللعاہر الحجر، اور زنا کرنے والے کے لیے الحجر پتھر ہیں، یعنی کہ اسے پتھر مار مار کے ہلاک کیا جائے گا. ایک ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے. دوسرا ترجمہ یہ بنتا ہے وللعاہر الحجر، اور زنا کرنے والے کے لیے محرومی ہے، اس کو بچہ نہیں ملے گا. اور زیادہ امید یہ ہے کہ یہ دوسرا معنی ہی یہاں پہ درست ہے، کیونکہ عتبہ تو فوت ہو چکا، ویسے بھی وہ تو کافر تھا، اس کو پر اسلامی اصول لاگو ہی نہیں ہوتا تھا. واحتجبی، اور تو پردہ کر، منہ اس بچے سے، تو نے پردہ کرنا ہے اس لڑکے سے. یا سودا، تو اے سودا. آپ علیہ السلام اپنی بیگم سے کہہ رہے ہیں کہ تو نے اس لڑکے سے پردہ کرنا ہے. قانونی لحاظ سے وہ تیرا بھائی قرار پایا ہے، قانونی لحاظ سے تیرا کیا قرار پایا؟ بھائی. لیکن شکل و صورت اس کی تم لوگوں کے ساتھ نہیں ملتی، وہ عتبہ کے ساتھ ملتی ہے. اس لیے اے سودا تو نے اس سے پردہ کرنا ہے. کس سے؟ جو قانونی طور پہ کیا قرار پایا ہے؟ بھائی. تو پھر اندازہ لگا لیجئے اسلام میں پردے کا کیا حکم ہے. آپ علیہ السلام اپنی وائف سے کہہ رہے ہیں تو نے اس لڑکے سے بھی پردہ کرنا ہے جو قانونی طور پہ تیرا بھائی قرار پایا ہے، لیکن شکل و صورت تم لوگوں کے ساتھ نہیں ملتی. تو اب دیکھ لیں کہ پھر میری بیٹی کو، آپ کی بیٹی کو، میری بہن کو، آپ کی بہن کو، میری وائف کو، آپ کی وائف کو اپنے کزنوں سے، میرے کزنوں سے پردہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ لڑکی کو بہنوئی سے پردہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور ہماری سالی کو ہم سے پردہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ آج ہم نے اسلام کو مذاق بنا دیا ہے. سالی بھی بہن بن گئی اور بہنوئی بھی بھائی بن گیا، پھپھو کا بیٹا بھی بھائی، ماموں کا بیٹا بھی بھائی، خالہ کا بیٹا بھی بھائی. تو اسلامی اصول کہاں گیا جی؟ پھر آپ نے تو احادیث کو ہوا میں اڑا دیا ہے اپنے اصول بیان کر کے. نہیں جی، اور تم مولوی ایسے لگے رہتے ہو یہ میری بہن ہے جی، میری بہن ہے. وہ بھی کہتی میرا بھائی ہے جی، میرا بھائی ہے. سبحان اللہ. اور پھر یہاں پہ میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں معذرت کے ساتھ، اگر میری بہنیں درس میں ہیں، میری بیٹیاں ہیں تو معذرت چاہوں گا تاکہ حق واضح ہو. پھر میں کہا کرتا ہوں بہن بھائی کے اس رشتے کا انکشاف اور حقیقت تب کھلتی ہے جب لڑکی ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بہن تھی یا کیا تھا، بہن تھی یا کیا چیز تھی. پھر بچی کے والدین سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی اب نکالو پسٹل، گولی مارو اس کو بھی اور اس کو بھی. پہلے کہاں تھے آپ؟ کیا آپ کو نہیں بتایا گیا تھا پہلے؟ کیا نبی علیہ السلام سچے نہیں ہیں؟ کیا آپ نے نہیں کہا تھا جہاں پہ ایک لڑکی لڑکا تنہائی میں بیٹھیں گے وہاں لازمی طور پہ تیسرا شیطان ہوگا؟ اور شیطان کیا کرے گا وہاں پہ؟ اس نے آپ برائی کی ترغیب دینی ہے، چاہے پہلی کوشش میں کامیاب ہو یا نہ ہو، بالآخر انجام یہی نکلے گا. انجام تک پہنچنے میں شیطان کو چاہے ایک دن لگے، انجام تک پہنچانے میں چاہے اسے ایک ہفتہ لگ جائے، چاہے مہینہ لگ جائے، چاہے سال لگ جائے، لگا رہے گا، لگا رہے گا، لگا رہے گا، لگا رہے گا. پہلی ملاقات میں اگر بچ گئے تو پھر جلدی سے دوسری ملاقات کا اہتمام کرے گا کون؟ شیطان. دونوں کو وہ تیار کرے گا. نہیں، ایک ملاقات ہونی چاہیے. دیکھیں پہلی ملاقات میں پاکیزہ ملاقات ہوئی، پاکیزہ محبت ہماری. کون سی محبت ہے جی؟ پاکیزہ محبت.
تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ یا سودا، اے سودا تو نے اس سے پردہ کرنا ہے. فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ، اس لڑکے نے کبھی بھی سیدہ سودا کو نہیں دیکھا، فوت ہونے تک اپنی بہن سیدہ سودا کو دیکھ نہیں سکا. اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا، ایک بار نہیں کئی بار. اور میں نے یہ مسئلہ کئی دفعہ واضح کیا، امام بخاری کی حدیث کو کئی بار کیوں روایت کرتے ہیں؟ کیونکہ امام بخاری صرف محدث نہیں ہیں، بہت بڑے فقیہ بھی ہیں. ایک حدیث سے ایک نہیں کئی مسئلے نکالتے ہیں، اور فقاہت کے ساتھ ساتھ دوسری مہارت بھی دیکھیے. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس حدیث کو جب دوبارہ لے کر آؤں تو اس میں کوئی نہ کوئی نیا فائدہ ہو، صرف تکرار نہ ہو. اس بات کو ذرا نوٹ کریں، کوئی نیا فائدہ بھی ہو. ایک تو یہ ہے نا کہ نیا مسئلہ معلوم کریں، نہیں اس کے علاوہ کوئی نیا فائدہ ہو. کیا مثلا وہی حدیث پہلے امام بخاری نے روایت کی اپنے ایک استاد سے، اب کہیں گے یہی حدیث میں نے اپنے دوسرے استاد سے بھی سنی ہے، تو فائدہ کیا ملا مجھے اور آپ کو؟ یقین ہوا کہ حدیث واقعی صحیح ہے، کیونکہ اس امام نے بھی بیان کی امام بخاری کو، اس امام نے بھی بیان کی ہے. اور کبھی کیا ہوگا، ایک بار حدیث لے کر آئے تو اس میں کوئی ایک جملہ نہیں تھا، کوئی ایک لفظ نہیں تھا، دوبارہ لے کر آئے تو اس میں ایک نیا جملہ موجود تھا. تو نیا فائدہ ہوگا ہر بار حدیث لانے میں، کبھی متن کا کبھی سند کا. مہارت دیکھتے جائیے امام بخاری رحمہ اللہ کی. ایسا بہت کم ہوگا کہ ایک حدیث کو دوبارہ لایا گیا ہو اور اس میں کوئی نیا فائدہ نہ ہو. اب ذرا دیکھیے امام بخاری کی مہارت کو، اس حدیث کو کیسے لے کر آئے ہیں بار بار، اور کیا کرتے ہیں امام بخاری. سب سے پہلے امام بخاری اس کو لے کر آئے ہیں، اور حدیث کا نمبر ہے 2745 2745، اور یہ ہے کتاب الوصایا، یعنی کہ وہ کتاب جس میں امام بخاری وہ احادیث لے کر آئے ہیں جن کا تعلق ہے مرنے سے پہلے کوئی وصیت کرنے کے بارے میں. اچھا، وہاں پہ کہتے ہیں باب قول الموصی لوصیہ تعاہد ولدی وما یجوز للوصی من الدعوی. کہتے ہیں وصیت کرنے والے کا اس سے کہنا جس کو وصیت کی گئی ہے. ایک وہ وصیت کرنے والا جو فوت ہونے والا ہے، اور ایک وہ ہے جس کو وصیت کی جا رہی ہے. تو وصیت کرنے والے کا اس سے کہنا جس کو وصیت کی جا رہی ہے تعاہد ولدی، میرے بچے کا خیال رکھنا. اس حدیث میں آیا نا کہ جناب سعد کو عتبہ نے پیغام بھیجا مرنے سے پہلے کہ وہ میرا بیٹا، اس کا خیال رکھنا، اس کو قبضے میں لے لینا. اور ساتھ ہی امام بخاری نے اس یہاں پہ کہا وما یجوز للوصی من الدعوی، جس کو وصیت کی گئی ہے وہ اس کی طرف سے جو وصیت کر کے گیا ہے اس کے مرنے کے بعد کورٹ میں عدالت میں کوئی دعویٰ دائر کر سکتا ہے. اب دیکھیں نا، یہ مرنے کے بعد دعویٰ دائر ہو رہا ہے جی یہ تو عتبہ کا بیٹا ہے، جس کا بیٹا ہے وہ فوت ہو چکا، جس کو وصیت کی گئی تھی وہ اس کی طرف سے عدالت میں مقدمہ لے کر گیا ہے. یہ بات سمجھا رہی ہے میرے ساتھ ہی نا آپ لوگ؟ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے، اور نمبر ہے 4303 4303، اور اس بار ہے کتاب المغازی، یعنی کہ وہ کتاب جس میں وہ احادیث آئی ہیں جن میں تذکرہ ہے نبی علیہ السلام کی جنگوں کا، غزوات کا. تو وہاں پہ باب قائم کرتے ہیں امام بخاری، باب من شہید الفتح. یہ باب ہے ان صحابہ کرام کے بارے میں جو فتح مکہ میں شریک ہوئے. جب مکہ فتح ہوا تو اس جنگ میں شریک ہوئے. یہ باب ہے ان صحابہ کرام کے بارے میں. تو یہ حدیث لا کر امام بخاری نے ثابت کیا کہ سعد بن ابی وقاص فتح مکہ میں شامل تھے، فتح مکہ میں گئے تو وہاں پہ اس بچے کو پکڑا اور کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے. تو انہوں نے شور ڈال دیا یہ ہمارا بچہ ہے. تو پھر معاملہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور پھر یہ کیس حل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے
اور اس بار اس کا نمبر ہے 6749 6749 اور کتاب ہے کتاب الفرائض. کیا مطلب؟ وہ کتاب جس میں وہ احادیث لائی گئی ہیں جن کا تعلق ہے وراثت سے. وراثت تو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ. تو یہاں پہ باب کیا قائم کیا امام بھائی؟ باب الولد للفراش حرۃ کانت او امۃ. بچہ صاحب بستر کا ہے، صاحب فراش کا ہے، چاہے وہ عورت جس سے بچہ پیدا ہوا ہے وہ آزاد ہو یا لونڈی ہو. یعنی کہ جو عورت آپ کی بیگم ہے اس سے پیدا ہونے والا بچہ آپ کا ہی ہے، اور جو لونڈی آپ کی ہے اس سے پیدا ہونے والا بچہ آپ کا ہی ہے. لونڈی سے ثبوت نہیں مانگا جائے گا کہ تو ثبوت دے کہ یہ بچہ واقعی تیرے خاوند کا ہے، تیرے مالک کا ہے. اور اس سے ثبوت نہیں مانگا جائے گا ثبوت دے کہ بچہ واقعی تیرے خاوند کا ہے. جو انکار کرے گا اس سے کہا جائے گا ثبوت تو لے کر آ، تو انکار کر رہا ہے، ثبوت لے کر آ کوئی. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے، نمبر ہے 6817 6817. اور اس کے اوپر کتاب، یہ کتاب ہے کتاب الحدود. حدود کے بارے میں وضاحت کر چکا ہوں نا، شراب کی حد قائم کرنا، زنا کی حد قائم کرنا، چوری کی حد قائم کرنا. تو وہاں پہ باب ہے باب للعاہد الحجر. جو بدکاری کرنے والا ہے اس کو اولاد نہیں ملے گی، اولاد سے محروم رہے گا. یا بدکاری کرنے والے کے لیے کیا ہے؟ پتھر ہیں، یعنی کہ اس کو پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے گا. امام بخاری اس حدیث کو مزید کئی مقامات پہ لے کر آئے ہیں. مثال کے طور پہ 2053 2053. اور اب ہے کتاب البیوع، یعنی کہ وہ کتاب جس میں وہ احادیث لائی گئی ہیں جن کا تعلق کیسے ہے؟ بیع اور شراء سے، خریدنے اور بیچنے سے. وہاں پہ باب ہے باب تفسیر المشبہات. مشکوک امور کس کو کہتے ہیں اس کی وضاحت، مشتبہ امور کس کو کہتے ہیں اس کی وضاحت. اس حدیث میں آپ نے دیکھا نا ابھی کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ کن کا ہے؟ یہ زما کا بیٹا ہے، عبد تمہارا بھائی ہے، دوسرے لفظوں میں سیدہ سودا کا بھائی ہے. اور چونکہ مشکوک معاملہ ہے تو سیدہ سودا سے کہہ دیا کہ تو نے اسے کیا کرنا ہے؟ پردہ کرنا ہے. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے، نمبر ہے 2218 2218. اور کتاب البیوع ہے. باب کیا؟ باب شراء المملوک من الحربی وہبتہ وعتقہ. کہ آپ غلام خرید سکتے ہیں کسی ایسے کافر سے جو اس قوم سے تعلق رکھتا ہے جس سے ہماری جنگ ہے. مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں اکثر ممالک کے ساتھ اسلامی ممالک کے کیا ہے؟ معاہدے ہیں. تو وہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے لیے حربی نہیں ہیں کیونکہ معاہدہ والی قوم ہے وہ. البتہ ایک ملک ہے بس جس کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے. تو وہ جو ملک ہے، کیا اس ملک کے کسی آدمی سے آپ غلام خرید سکتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. اور کیا آپ ہبہ کر سکتے ہیں، آزاد کر سکتے ہیں؟ تو یہ سارے مسائل جو ہیں یہاں پہ امام بخاری نے واضح کیے ہیں. تو یہ مسئلہ کیسے نکلا یہاں سے؟ یعنی کہ یہاں پہ مانا گیا کہ وہ لونڈی کس کی تھی؟ زما کی. آپ نے مان لیا کہ زما جو کافر تھا یہ لونڈی اسی کی تھی. جب آپ نے مان لیا کہ وہ اس کا مالک تھا، اسی کی تھی، تو پھر آپ اسے خرید سکتے ہیں. واضح ہو گیا. یہ گویا کہ بتانا چاہتے ہیں امام بخاری کہ کافر کے ملکیت میں جو مال ہے اس کو مانا جائے گا کہ اس کا مال ہے. اور اللہ سے ڈرے ہمارے وہ بھائی جو کافر مالک میں رہتے ہیں، ویزا لے کر جاتے ہیں، اور وہاں ان میں سے کئی بیوقوف یہ سمجھتے ہیں کہ کافروں کا مال ہمارے لیے حلال ہے، فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں.
یہ سوچ کے کہ اللہ شاید ہمیں نہیں پوچھے گا. کس نے کہہ دیا آپ کو یہ؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ وہاں پہ امانت و دیانت کی ایسی مثالیں قائم کرتے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے مسلمان ہوتے. آپ نے تو اسلام کو بدنام کر دیا وہاں پہ. تو کافر کا مال ایسے ہی آپ کے لیے حلال نہیں ہے، اس کے طریقے ہیں. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے اور نمبر ہے 2421 2421. باب ہے کتاب الخصومات، لڑائی جھگڑے کے بارے میں یہ احادیث، اور وہاں پہ یہ باب ہے باب دعوی الوصی للمیت، کہ جس کو وصیت کی گئی ہے وہ میت کی طرف سے کورٹ میں کوئی دعویٰ دائر کر سکتا ہے اس کے مرنے کے بعد. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے اور نمبر ہے 2533 2533، اور کتاب العتق ہے، غلام آزاد کرنے کے بارے میں، اور باب ہے باب ام الولد. ام الولد کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ وہ لونڈی جس سے مالک نے تعلق قائم کیا اور بچہ پیدا ہو گیا، اب یہ لونڈی مالک کے مرنے کے بعد خود ہی آزاد ہو جائے گی. خود ہی کیا ہو جائے گی؟ آزاد ہو جائے گی. تو ام الولد کا تذکرہ اس حدیث میں آیا ہے. یہ زماں فوت ہوا تو اس کی لونڈی کیا ہوئی؟ ام الولد ہوئی. تو یہ یعنی کہ حدیث ہے. اور دیکھیں امام بخاری ایک حدیث کو کتنی بار لے کر آئے، کتنے بڑے فقیہ ہیں. اب ہم باقاعدہ تذکرہ کرتے ہیں نمبرنگ کے ساتھ کہ کیا کیا مسائل اس حدیث سے معلوم ہوئے. نمبر 1، یہ پتا چلا کہ بچہ جو ہے وہ صاحب بستر کا ہے. شرط یہ ہے کہ اس بچے کی نسبت صاحب بستر کی طرف کرنا ممکن ہو. کیا ہو؟ ممکن ہو. یعنی کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی 5 سال سے گھر سے غائب ہے، کبھی آیا ہی نہیں، اس کے گھر بچہ پیدا ہو جائے تو ظاہر ہے پھر یہاں پہ تو نسبت کرنا مشکل ہو جائے گا. اس حدیث سے پتا چلا کہ بچے کی نسبت صاحب بستر کی طرف کی جائے گی چاہے اس لڑکی سے کسی اور نے غلط تعلقات قائم کیے ہوں. اگر شوہر سمجھتا ہے کہ میرا بچہ نہیں ہے تو کھل کر میدان میں آئے. کیا کرے؟ کھل کر میدان میں آئے. اور پھر کیا ہوگا؟ یا گواہ لے کر آئے، 4 گواہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اس کی بیگم کو کسی اور کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتے ہوئے، یا پھر یہ لیان ہوگا. اور لیان کی تفصیلات ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں. دوسرے نمبر پہ اس حدیث سے تعلق رکھنے والا مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی صرف نکاح ہو جانے سے مرد کا فراش بن جائے گی، بستر بن جائے گی. لیکن لونڈی جو ہے وہ بستر تب بنے گی جب اس کا مالک اس سے کوئی تعلق قائم کرے گا. صرف مالک کے اس کو خرید لینے سے وہ اس کا بستر نہیں بنے گی شریعت کی نگاہوں میں. فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ نکاح کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا تعلق قائم ہو، جبکہ لونڈی کئی دفعہ دیگر مقاصد کے لیے خریدی جاتی ہے. یہاں سے بھی پتا چلا کہ جناب اس کی شکل و صورت اس سے ملتی ہے اس لیے اس کا بھائی ہے. یہ چیزیں آپ ثبوت کے طور پہ تب پیش کر سکتے ہیں جب اس سے زیادہ مضبوط دلیل وہاں پہ موجود نہ ہو. اور مضبوط دلیل کیا ہے؟ کہ یہ لڑکی کسی کا بستر ہے. اس کے ہوتے ہوئے کمزور دلیل نہیں چلے گی. علماء کرام کا موقف ہے کہ نبی علیہ السلام نے سیدہ سودا کو جو حکم دیا ہے اس لڑکے سے پردہ کرنے کا، یہ احتیاط کے طور پہ تھا، پرہیزگاری کے طور پہ تھا، کیونکہ آپ نے محسوس کیا کہ بچے کی
مشابہت بہت مضبوط ہے کس کے ساتھ؟ عتبہ بن ابی وقاص کے ساتھ. اب ہم بڑھتے ہیں آج کے درس کی آخری حدیث کی طرف. حدیث نمبر 323 323. راوی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا. وہ کہتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل علیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے اوپر داخل ہوئے، یعنی کہ میرے پاس آئے، میرے گھر میں آئے، مسرورن، اس حال میں کہ آپ خوش تھے، تبرق اساریر وجہہ، آپ کے چہرے کے خطوط اور لکیریں چمک رہی تھیں. فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، الم ترئی، کیا تو نے دیکھا نہیں ہے؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ سیدہ عائشہ کو. کہ ان مجززا نظر آنفا الی زید بن حارثہ و اسامہ بن زید، کہ مجزز نے ابھی ابھی نگاہ ڈالی زید بن حارثہ پہ اور اسامہ بن زید پہ. فقال، اس نے کہا، ان بعض هذه الاقدام لمن بعض، کہ ان پاؤں میں سے کچھ پاؤں دوسرے کے پاؤں کا حصہ ہیں، یعنی کہ باپ بیٹا لگتے ہیں. کیا لگتے ہیں؟ باپ بیٹا لگتے ہیں. آپ خوش کیوں تھے؟ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زید بن حارثہ سے بڑی محبت تھی، بلکہ آپ نے ان کو اپنا بیٹا قرار دیا تھا. وہ تو اللہ نے بعد میں منع کر دیا کہ کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا قرار دینے کی اجازت نہیں ہے. لے پالک سسٹم اسلام میں ممنوع ہے. کسی کا بیٹا لے کر آپ اس کو پالنا چاہیں پالیں، یتیم لے کر آپ اس کی تربیت کرنا چاہیں کریں، اللہ آپ کو جو ثواب دے گا. آپ اس کو نمازی بنائیں، اسے قرآن سکھائیں، احادیث سکھائیں، ہنر سکھائیں تاکہ دنیا بھی کما سکے، تو یہ اچھی بات ہے، یہ آپ کی نیکی ہے. آپ کے گھر میں ایک رونق بھی آ گئی، اجر و ثواب بھی آپ کو ملے گا. لیکن وہ بیٹا آپ کا نہیں ہے، بیٹا وہ اپنے باپ کا ہی رہے گا. کاغذات میں، ایڈنٹی کارڈ میں، پاسپورٹ میں، برتھ سرٹیفکیٹ میں اس کے ساتھ والد کے خانے میں اپنا نام لکھنا غلط ہوگا، اس کے حقیقی باپ کا نام ہی لکھا جائے گا. تو زید بن حارثہ کو تو آپ نے بیٹا بنایا تھا، لیکن اللہ نے کہا یہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں. لیکن آپ کی محبت قائم رہی زید بن حارثہ سے، کیونکہ زید بن حارثہ اصل میں آپ کے کیا تھے؟ غلام. سیدہ خدیجہ کی طرف سے وہ آپ کے غلام بنے تھے. آپ نے ان کو بیٹا بنا لیا، پھر اللہ نے منع کر دیا بیٹے نہیں ہیں، لیکن تعلق قائم رہا. زید بن حارثہ کی آپ نے شادی کرائی، ان سے پیدا ہوئے اسامہ بن زید. اب باپ کا رنگ سفید گورا، بیٹے کا رنگ کالا. آپ علیہ السلام کو باپ سے بھی محبت تھی، بیٹے سے بھی محبت تھی. آپ اسامہ بن زید سے بڑی محبت کرتے تھے. آپ اپنی ایک ران پہ بٹھا لیتے حسن و حسین میں سے کسی کو، اور دوسری ران پہ بٹھا لیتے کس کو؟ اسامہ بن زید کو، اور دونوں سے محبت کا اظہار فرماتے. تو لوگوں میں کچھ ایسی گفتگو چلتی تھی، شک و شبہ کرتے تھے کہ یہ ان کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، وہ گورے سفید رنگ کے اور یہ کالا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان جملوں سے تکلیف ہوتی تھی. تو آج یہ آیا ہے کون آدمی؟ پتہ کون آیا ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں کھوجی، قیافہ شناس، جو ہاتھ کی لکیریں پاؤں کی لکیریں دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ کس کا، یہ دونوں آپس میں باپ بیٹا ہیں یا نہیں. اور جو چوروں کو بھی پہچان لیتے ہیں کہ چور کدھر گیا ہے. ابھی ذہن میں آیا کہ ابھی بھی نہیں ذہن میں آیا؟ پرانے زمانے میں جب بھینس چوری ہوتی تھی، گائے چوری ہوتی تھی، تو وہ صبح اٹھتے تھے تو روشنی میں لے کر آتے کھوجی کو. وہ دیکھتا، اچھا یہ پاؤں ادھر جا رہے ہیں، یہ پاؤں آگے کدھر جا رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ چور تک پہنچ جاتے تھے پاؤں کے نشانات کے ذریعے. بڑے ماہر ہوتے تھے وہ اس زمانے کا DNA ٹیسٹ تھا، ٹھیک ہے، اس زمانے کا. تو جب اس آدمی نے کہا یہ دونوں لیٹے ہوئے ہیں، باپ بیٹا لیٹے ہوئے ہیں، پاؤں ننگے ہیں دونوں کے. اب ظاہر ہے کہ ایک دو پاؤں جو ہیں وہ سفید ہیں، دو پاؤں کالے ہیں.
تو اس لیے اس نے تبصرہ کیا، وہ کہنا یہ چاہتا ہے اگرچہ رنگ مختلف ہے لیکن یہ دونوں کا خون ایک ہی ہے، یہ باپ بیٹا ہے۔ تو اللہ کے رسول بڑے خوش ہوئے، اللہ کے رسول بڑے خوش ہوئے کہ شریعت کے مطابق تو باپ بیٹا ہی تھے، وہ اوپر سے مزید کیا تصدیق اور تائید ہو گئی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے دھیان سے کہ جو باپ بیٹا ہیں کسی کھوجی کے کہہ دینے سے وہ باپ بیٹا نہیں رہیں گے، اس کے الٹ نہیں کام چلے گا۔ یہاں پہ خوش آپ اس لیے ہوئے کہ شریعت نے جو اصول دیا تھا اس کی مزید تصدیق ہوئی ہے۔ اور اگر ایک بچہ کسی کا بیٹا ہے، رنگوں میں اگرچہ فرق ہے، اب کوئی کھوجی آ کے کہہ دے نہیں جی یہ لکیریں کچھ اور بتا رہی ہیں، تو ہم اس کی بات پہ یقین نہیں کریں گے۔ اور ڈی این اے ٹیسٹ کا بھی یہی معاملہ ہے۔ باپ بیٹا ہے، پہلی بات ہے ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں، ان چکروں میں پڑنا ہی نہیں چاہیے، ایسا پنگا لینا ہی نہیں چاہیے۔ تو اگر ڈی این اے ٹیسٹ سے اور رپورٹ دے بھی جو شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے، اس کے اوپر یقین نہیں کیا جائے گا، اس کے اوپر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ ہاں جہاں پہ کوئی مسئلہ ہے، گڑبڑ ہے، تو وہاں پہ یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ سعودیہ میں ایسا واقعہ ہوا کہ سعودی فیملی کے پاس جو بچہ تھا، خاندان کے رنگ سے اس کا رنگ بالکل نہیں ملتا تھا، پورے خاندان سے بالکل ہی مختلف رنگ ایک۔ اور ایک ترکی فیملی تھی، ان کے پاس بچہ تھا تو وہ ترکیوں سے بڑا مختلف تھا۔ سعودی یا ترکی خاندان میں بھول گیا ہوں، ان کو نہ شک رہتا تھا، تو انہوں نے پھر ڈی این اے ٹیسٹ کروایا تو پتا چلا کہ یہ تو ان کا بیٹا نہیں ہے۔ پھر حکومت سے رابطے قائم کیے گئے، برتھ سرٹیفکیٹ دکھایا گیا، کس ہاسپٹل میں پیدا ہوا تھا وہ بتایا گیا، برتھ سرٹیفکیٹ میں لکھا ہوا تھا، تاریخ بھی لکھی ہوئی تھی۔ ہاسپٹل نے اس دن کا اپنا ریکارڈ نکالا، اس دن اس ہاسپٹل میں جن کے ہاں بچے پیدا ہوئے تھے ان سب سے رابطے قائم کیے گئے۔ جب رابطہ قائم کیا گیا تو وہ ان فیملیوں میں سے وہ فیملی مل گئی وہ بھی مطمئن نہیں تھے۔ تو پھر ڈی این اے ٹیسٹ ہوا تو پھر رزلٹ یہ نکلا کہ یہ جب ولادت ہوئی تھی تب چینج ہو گئے تھے۔ تو اب سعودیہ میں بڑی سختی کی جاتی ہے اب ولادت کے فوراً بعد، یعنی کہ بچے کو ایسی چیزیں پہنا دی جاتی ہیں تاکہ کسی قسم کی کوئی ایسی غلط فہمی دوبارہ نہ ہو۔ سعودیہ میں بڑی سختی ہے اس مسئلے میں اب۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس لیے خوش ہوئے ہیں کہ جن کو آپ نے بیٹا بنایا تھا کسی زمانے میں، جن سے آپ کو محبت تھی، ان سے شک و شبہات دور ہو گئے۔ امام بخاری اس حدیث کو اپنی کتاب میں تقریباً 2 بار لے کر آئے ہیں، بلکہ 3 بار لے کر آئے ہیں، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے اب میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ کہاں کہاں لے کر آئے، چلیں جلدی سے بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 امام بخاری لے کر آئے 3555 355 کتاب المناقب، 3 بار 3555 2 دفعہ کہتا ہوں 3 بار، چلیں جی۔ کتاب المناقب باب صفت النبی، اس کے اوپر عنوان قائم کیا ہے امام بخاری نے کہ نبی علیہ السلام کی خوبیاں، آپ کے اوصاف۔ تو یہاں پہ آپ کی کیا خوبی آئی ہے کہ جب خوشی ہوتی تھی آپ مسکراتے تھے، چہرے پہ لکیریں پڑ جاتی تھیں، چہرہ چمک رہا ہوتا تھا۔ پھر امام بخاری اس کو لے کر آئے، نمبر ہے 3731 3731 کتاب فضائل الصحابہ، اور باب مناقب زید بن حارثہ، زید بن حارثہ کی شان، ان کا مقام و مرتبہ، وہاں پہ اس حدیث کو لے کر آئے کہ دیکھیں اللہ کے رسول کو کتنی محبت ہے۔ پھر امام بخاری اس کو لے کر آئے، حدیث کا نمبر ہے 6770 6770 کتاب الفرائض باب القائف، کھوجی کے بارے میں باب ہے، قیافہ شناس کے بارے میں۔ اب آتے ہیں کیا کیا مسائل معلوم ہوئے جلدی سے، کہ کھوجی کی بات پہ عمل تب کیا جائے گا، قیافہ شناس کی بات پہ عمل تب کیا جائے گا رشتہ داری ثابت کرنے کے معاملے میں جب اس سے بہتر اور مضبوط دلیل ہمارے پاس موجود نہ ہو۔ جب بہتر مضبوط دلیل موجود ہے
تو پھر اس کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی. اور اس کی مثال یہی ہے کہ ان کا نکاح ہوا ہے, میاں بیوی ہیں, یہ سب سے بہتر دلیل ہے کہ یہ بیٹا انہی کا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ شریعت کس قدر اہتمام کرتی ہے اس چیز کا کہ ہر بچے کی نسبت اس کے حقیقی باپ کی طرف کی جائے. بچوں کی شناخت ہونی چاہیے, یورپ والی صورتحال نہیں ہونی چاہیے کہ پتہ ہی نہ ہو باپ کون ہے, بلکہ پتہ ہونا چاہیے کہ باپ کس بچے کا کون سا باپ ہے, اور اس معاملے بڑا اہتمام ہونا چاہیے. زید بن حارثہ اسامہ بن زید کی شان بھی معلوم ہوئی, جیسا کہ پہلے اس کا تذکرہ ہو چکا ہے. اور مسلم شریف میں یہ بھی لفظ آیا کہ کان مجزز قائفہ, یہ جو مجزز تھا یہ کیا تھا؟ قیافہ شناس تھا, کھوجی تھا. تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں, اور ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ ان چیزوں کے بارے میں پھر بتا دوں میں. ان چیزوں کو لے کر کوئی کیس حل کرنے میں پیش رفت ہو سکتی ہے, لیکن ان کی بنیاد پہ بہت بڑی سزا کسی کو نہیں دی جا سکتی. مثال کے طور پہ اس طرح کے ٹیسٹ سے ثابت ہو جائے کہ کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے, تو جب تک وہ مان نہیں لے گا اس کو سزا نہیں دی جائے گی. ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے آپ اس کو منوا سکتے ہیں, دیکھو جی ڈی این اے ٹیسٹ نکلا ہے, تو مان نہیں رہا, یہ دیکھ تو صحیح, وہ لڑکی صحیح کہہ رہی, تو نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. تو اس قسم کی صورتحال پیدا کی جا سکتی ہے کہ وہ اقرار کرے, اعتراف کرے, لیکن صرف اس کی وجہ سے آپ کسی کی گردن اتار دیں, اس کو سنسار کر دیں, ایسا کرنا درست نہیں ہے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.